أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجوید القرآن 786 چینل میں خوش آمدید. امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ حضرات نے ہمارا پچھلا سبق سنا ہوگا اور اس کی خوب مشق کی ہوگی اور اس کو یاد کیا ہوگا. سبق ہم نے شروع کیا تھا آخری 10 صورتوں کے متعلق. آخری 10 صورتیں آپ کو پڑھا رہا تھا، تو ان میں سے پہلی سورۃ الفیل اور سورۃ قریش اور سورۃ الماعون، یہ 3 صورتیں میں نے آپ کو پڑھا دی تھیں. یہ 10 صورتیں اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات ان 10 صورتوں کو یاد کر لیں اور نماز کے اندر کم از کم بندے کو 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے تاکہ ہر رکعت کے اندر علیحدہ علیحدہ صورت پڑھ سکیں. تو اگلی آج ہم صورت پڑھیں گے سورۃ الکوثر. تو جو حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اسی طرح اپنے دوستوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں اور وہ بھی اپنی تجوید کو ٹھیک کر سکیں اور اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھ سکیں اور نماز کے اندر بھی یہ صورتیں پڑھ سکیں. تو چلتے ہیں اور آج کا سبق ہمارا ہے سورۃ الکوثر. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکوثر مکیہ، یہ مکی صورت ہے. سورۃ الکوثر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اب یہاں پر یہ لفظ ہے پہلے ان، اس کے اوپر نون کے اوپر شد بھی ہے تو یہ حرف مشدد ہے، اور اسی طرح اس کے اوپر مد بھی ہے اور یہ چھوٹی مد ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں تو اس لیے اس کو تھوڑا سا لمبا بھی کریں گے اور اس کو اس طرح پڑھیں گے ان اعطیناک الکوثر. تو یہاں پر ہے اعطینا، تو پہلے حمزہ ہے اور اس کے بعد عین ہے، تو عین کا مخرج الگ ہے اور حمزہ اس کا مخرج الگ ہے، تو اس لیے ہر ایک کو اپنے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. تو اگر آپ عین کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے، اپنے مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو یہ عین حمزہ بن جائے گا اور اس کو آپ حمزہ پڑھیں گے. تو اس لیے آپ سے گزارش کی تھی کہ مخارج کے متعلق تفصیلی ویڈیو ہماری موجود ہے، اس کو دیکھیں اور اپنے مخارج کو صحیح کریں تاکہ آپ کے مخارج ٹھیک ہو جائیں. ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، تو وہاں سے آپ دیکھیں اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ یاد کریں. تو اس کو اس طرح پڑھیں گے. تھوڑا سا لفظ مشکل ہے، نکالنا مشکل ہے، لیکن کوشش کریں آپ. اعطینا، اعطینا، پہلے حمزہ ہے اور اس کے بعد عین ہے، اور اسی طرح یہاں پر نون کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو بھی لمبا کرنا ہے. اعطیناک الکوثر. تو یہاں پر یہ سا ہے، سا کا مخرج الگ ہے اور اسی طرح سین اس کا مخرج الگ ہے، تو ان دونوں کے درمیان آپ نے فرق کرنا ہے اور یہاں پر سا پڑھنی ہے اور اس طرح پڑھیں گے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تو یہ سورت جو ہے سورۃ الکوثر، یہ قرآن کے اندر سب سے چھوٹی سورت ہے. تو اگلی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، تو یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو اس لیے اس را کو بھی پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے اور اس طرح پڑھیں گے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے ح آ گیا ہے. حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا. تو یہاں پر ان میں سے یہ ح آ گیا ہے تو اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ اس کو اس طرح پڑھیں گے وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. إِنَّ شَانِئَكَ. تو یہاں پر اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے کیونکہ شین کے بعد الف بھی ہے، تو شانِئَكَ، شانِئَكَ اس طرح نہیں پڑھنا بلکہ اس الف کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے اور اس کو پڑھیں گے شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو یہاں پر را جو ہے اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے اور اس کو پر کر کے پڑھیں گے. تو اس طرح
جو باتیں اس کے اندر موجود تھیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بعض لوگ جو ہے ان ہے یہاں پر تو اس کو لمبا کرتے انا، تو یہاں پر اس کو لمبا نہیں کرنا، لمبا تب کریں گے جب اس کے بعد الف بھی ہوگا، تو جیسے یہ پہلے لفظ کے اندر بتایا تھا کہ یہاں پر جو ہے الف بھی ہے تو اس کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کھڑی زبر اور اسی طرح جو ہے مد، اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے، حروف مدہ۔ تو اب آپ کو ایک دفعہ پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، جس کو جو بات سمجھ نہ آئی کمنٹ میں اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔